کی ہڈی زندگی کی ضامن، اس کا خیال کیسے رکھا جائے؟ ریڑھ کی ہڈی ہمارے جسم کا اہم ترین حصہ ہے اور ہمارے تمام جسم کی حرکت کا دار و مدار اسی پر ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ماہرین کے مطابق ہڈیوں کی صحت کے بغیر مجموعی صحت کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا، اور جسم کی سب سے اہم ترین ہڈی اسپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو جسم کی بنیادی ساخت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی جسم میں وہ سب سے بڑی اور سب سے مضبوط ہڈی ہے جس پر جسم کی دوسرے ہڈیوں اور ڈھانچے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ حقیقتاً یہ ایک ہڈی نہیں ہوتی بلکہ ہڈیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کی لمبائی جوان آدمی میں قریباً 27 انچ ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ 33 باقاعدہ ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ریڑھ کی مہرے کہلاتے ہیں۔ ان مہروں کی 3 حصے ہوتے ہیں، پہلا جسم، دوسرا 2 افقی شاخیں اور تیسرا ریڑھ کی شاخ۔ ریڑھ کی ہڈی کا اصل حصہ 34 مختلف ہڈیوں سے مل کر بنا ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے اس طرح بندھی ہے کہ ان میں لچک پائی جاتی ہے اور ہم اپنی کمر کو آگے پیچھے جدھر چاہے موڑ سکتے ہیں۔ اچھلنے، کودنے، دوڑنے اور کروٹ لینے میں بھی سہولت رہتی ہے۔ اس ہڈی کے سلسلے میں 4 خم ہیں جن کے باعث کمر پر بوجھ اٹھانے میں آسانی رہتی ہے۔ کوئی جھٹکا لگے تو اس کا اثر دماغ تک نہیں پہنچتا۔ سینے اور پیٹ کے جوب کی وسعت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی اعصاب اور مسلز پر مشتمل ہوتی ہیں جو جسم کے مختلف حصوں سے جڑے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی مجموعی صحت کو برقرار رکھا جائے۔ یہاں پر جسم کے اس اہم ترین حصے کو مضبوط، صحت مند اور اس کی لچک کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ طریقے پیش کیے جا رہے ہیں۔ صحیح جوتوں کا انتخاب۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ محض چہل قدمی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، دوڑ میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا اسکول یا دفتر جاتے ہیں، جوتے کا انتخاب اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی صحت کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ آپ کے جوتے پیروں کے سائز کے مطابق آرام دہ اور لچکدار ہونے چاہیے تاکہ آپ کو چلنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کمر بھی سیدھی رہے۔ سیدھا بیٹھیں۔ کمر کے نچلے حصے میں موجود ڈسک کھڑے ہونے کی نسبت بیٹھنے پر 3 گنا زیادہ دباؤ کا سامنا کرتی ہے۔ جب آپ طویل وقت تک بیٹھے رہتے ہیں تو کمر کے نچلے حصے کے ساتھ ساتھ ٹانگوں میں تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے۔ درد کو دور کرنے اور ریڑھ کی ہڈی کو سیدھ میں رکھنے کے لیے کوشش کریں کہ ہر 20 سے 30 منٹ میں کھڑے ہو کر چہل قدمی کریں۔ ریڑھ کی ہڈی کو آرام دیں۔ دن بھر کام کاج کرنے کے بعد آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو صرف اسی وقت آرام ملتا ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کی ریڑھ کی ہڈی آرام کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اگلے دن کے لیے تیار کرتی ہے۔ ضروری ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کو وہ نگہداشت حاصل کرنے دی جائے جس کی وہ مستحق ہے اور سہارے کے لیے صحیح گدے اور تکیے کا استعمال کرے۔ مساج کریں۔ مساج نہ صرف پٹوں اور ریڑھ کی ہڈی پر تناؤ کو کم کرتا ہے بلکہ جسم کی لچک کو بھی بہتر بناتا ہے اور خون کے بہاؤ کو بھی فروغ دیتا ہے۔ کمر کے پٹوں پر کام کریں۔ ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط بنانے کا دوسرا طریقہ مناسب ورزش ہے۔ ایسی مشقیں تلاش کریں جو آپ کی کمر کے نچلے حصے اور بنیادی پٹوں کی صحت کو بہتر بنائیں تاکہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو باقی جسم کو سہارا دینے کے لیے مدد ملے۔